السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں میں ہوں اپنا دوست نثار جوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے. دوستوں باتیں یہ کریں گے، کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے، یادداشت اپنی تازی کریں گے. یاد ہوگا آپ کو کہ سدھو وہ جو کرکٹر ہے انڈین، وہ پاکستان میں آیا تھا یا کہیں پہ ملاقات ہوئی تو آپ کا ایک وہ کیا کہتے ہیں مسخرہ پکڑ کے نا کچھ فوجیوں نے بنایا ہوا تھا پرائم منسٹر ان دنوں میں. وہ پرائم منسٹر اس کو کہتا تھا کہ بھائی لفظ آپ کو یاد آئیں گے کہ اگر سدھو یہاں سے پاکستان سے الیکشن لڑے تو الیکشن جیت جائے گا. ٹھیک ہے جی، کون کہہ رہا ہے؟ جو خود الیکشن نہیں جیت کے آیا وہ. پھر وہ سعودیہ کا کنگ وہ شہزادہ آیا، اس کو مسئلہ لگانا تھا تو جی وہ اگر آپ الیکشن یہاں پہ سے کھڑے ہوں تو آپ جیت جائیں گے. کوئی الیکشن وہ اس ملک کا باشندہ ہی نہیں ہے، وہ نہ سندھو اور نہ وہ پرنس، تو کیسے لڑیں گے جیت جائیں گے؟ اس قسم کی بونگیاں مارتا تھا. سدھو آج کل سلام دعا میں نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا اپنے ساتھ. وہ کنگ جو پرنس، وہ اس کا نام لے کے جس کا نام لے وہ الٹی کر دیتا ہے، اتنا زبردست اس کے خلاف ہے. وہ میرے خیال میں دنیا میں اگر کسی بندے کے خلاف ہے نا صحیح تو وہ اس کے خلاف ہے. اس نے آج تک کسی سے نا کوئی چیز چھینی نہیں ہوگی دے کے، اس کو اپنا اختیارات دے کے چھین لیا تھا. نفرت کا آپ کو اندازہ لگا لیں گے کتنی نفرت ہوگی. دوستو اسی طرح جہاں بھی چلا گیا یہ بندہ، اس سے کبھی گیا ہے چائنا، اس نے آ کے کہا جی کہ چائنا کا جو رول ماڈل ہے نا وہ بہت زبردست ہے، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا شروع کر دیا ہے، سیکھ لیا ہے. ہم چائنا رول ماڈل جو ہے نا، جب جن دنوں میں کہتے تھے 5000 لوگوں کو پھانسی دے دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یاد ہوگا آپ کو کسی بھی دنیا کے خطے میں جا کے اس کے 5000 میجر لوگوں کو پھانسی دے دیں، جو مرضی کر لیں. پھر ادھر یہ تو پاکستان کی بات نہیں، یہ تو پوری دنیا میں کر سکتے ہیں آپ. چائنا کا رول ماڈل پھر آپ نے دیکھا. پھر چائنا نے اس کے وزیروں کو ویزے بھی نہیں دیے، یہ بھی آپ نے دیکھا. منحوسیت بھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو کچھ بھی کہہ لیں کہ آپ سے لوگ ملیں اور بجائے آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. پیار کرتے ہوئے لوگ آپ سے ملیں وہ آپ سے نفرت کر دیں. صرف وہی آپ کے ساتھ رہیں جن کا مذہبی فریضہ ہے. مذہبی طور پہ لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں دنیا میں. یہ ہم نے ملک لیا تھا، یہ مذہبی طور پہ لیا تھا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے. تو وہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں ان کا مذہبی فریضہ ہے، ان کو آپ نہیں روک سکتے کیونکہ ان کا مذہب ان کو یہ کام کرتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. اور جو ان کا مذہب کے پیشوا ہیں وہ جو بڑے بڑے ہوتے آگے لگے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی سپورٹ کرنی ہے کیونکہ یہ آ گیا تو ہماری حکومت آ گیا. ایکچولی یہ مذہبی وہ گروہ کا مذہبی ایک کیا کہتے ہیں کچھ بھی آپ کہہ لیں، جو مذہبی ہیں ان کا یہ ایک سیاسی ونگ ہے. تو ان کے مذہب کے جتنے بھی لوگ کسی بھی ادارے میں کسی بھی جگہ پہ یہ سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے لوگ پہنچے کسی اچھی پوسٹوں پہ. پھر وہ جو پہنچتے ہیں پھر ساری زندگی کام کرتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں. ان عہدوں پہ رشوت بھی ہوتی ہے، ان عہدوں پہ پھر وہ جو اکٹھا کرتے ہیں وہ بھی چندہ بھی کرتے ہیں اپنے اداروں کو. بہرحال قصہ مقصد یہ ہے کہ وہ چائنا نے اس کے وزیروں کو ویزے دینے بھی بند کر دیے. عمران سعید کو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا ویزا، یاد ہوگا آپ کو. پھر کبھی ہم نے دیکھا کہ وہ مہاتیر محمد وہ ملیشیا وہاں پہ جا رہا تھا، ٹی وی چینل کھول رہا تھا، جب پیچھے سے فون آیا کہ خبردار نہیں جانا، تو سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے تو خود ادھر سے نکل گیا تھا تو وہاں نہیں پہنچا. تو پھر وہ رول ماڈل بھی ہمیں بہت اچھا لگا، اس رول ماڈل کے پیچھے بھی ہم پڑ گئے. تو منحوسیت وہاں بھی ان کی پہنچی. آپ کو پتا ہے کہ مہاتیر محمد جب اس کے ساتھ ملا تھا صرف ایک تصویر کھنچوائی تھی اس نے. اس تصویر کے بدلے وہ بندے کو اتنی بری شکست ہوئی جس کو بانی جدید جو ہے نا ملیشیا کا جاتا تھا اس کو شکست ہوئی. پھر آپ نے دیکھا وہ رول ماڈل ہمیں اچھا لگنے لگ گیا. رول ماڈل کیا ہے کیا نہیں یہ نہیں پتا، بس اچھا لگ گیا. 2 دن اچھا لگا، اس کے بعد یاد ہی نہیں رہا. وہ بھی رول ماڈل گزر گیا. پھر ہمیں دورہ پڑ گیا ہمارے اس لاڈلے کو یا اس بگڑے بچے کو جو اس کو گود میں اٹھا کے لایا گیا تھا. اور مزیدار کے بعد جو لانے والے ہیں جو اصل مجرم ہے، مجرم جو اس کی ساری بکواس کروانے والے ہیں، ابھی تک اس کے پیچھے سپورٹیں کرنے والے ہیں، وہ مجرم ہیں. وہ ان سے پتہ نہیں کوئی ڈر لگتا کسی کو، وہ مجرم ہیں. لیکن یہ شخص جو لائے تھے اس کی کیا ویلیو تو اصل میں ان کی ہے. ویلیو تو تبدیلی تو جب آنی ہے جب ان کو آپ نے روکنا ہے. اس کا منہ تب بند آنا ہے جب ان کو روکنا ہے. جب ان کو نہیں روکیں گے وہ ہوں گے بھی آپ کے بندے تو اس کا منہ کیسے روکے گا. بہرحال پھر واپس آئے ملیشیا میں فارغ ہم نے کر دیا. پھر بنگلہ دیش ہمیں بڑا اچھا لگنے لگ گیا. بنگلہ دیش تو اتنا اچھا لگا کہ بنگلہ دیش کی زبان ہم نے بولی.
بلکہ بنگلہ دیش کی وہ زبان جو بنگلہ دیش کے منہ میں انڈیا میں ڈالی تھی وہ بھی اس نے بولی. کیا بولا؟ اس نے کہا جی وہ مجیب الرحمان جو ہے غدار نہیں تھا، تو وہ فلاں فلاں لوگ غدار تھے. وہ سٹوری ساری جو جیسی بھی تھی اس سٹوری کو قطع نظر کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. مسئلہ یہ بن گیا کہ موجودہ آرمی چیف، اس وقت کے آرمی چیف کو غداری میں لپیٹنے کے لیے اس کو مسخ کر کے گما پھرا کے ٹویٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کا یہ پڑا ہوا ہے، ابھی تک پڑا ہوا ہے. آرمی چیف موجودہ، اس کے تو پیچھے پڑنا فرض سمجھتے ہیں نا یہ اپنا. خیر، اس کے اوپر بھی آپ یاد رکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے اس کی عدالتوں میں 500 جج لگا لیں گے، 600 لگا لیں گے، 1000 لگا لیں جج کسی بھی ملک کے، سارے بڑے چھوٹے لگا کے. اب سارے لوگ جن کے اوپر آپ کا کیس لگے، جو آپ کی بات نہ مانتے ہوں، آپ ان کے اوپر میں اعتماد کر دیں، آپ کہیں جی یہ میرا کیس نہ سنے، تو پھر سنے گا کون؟ اندازہ کریں نا یہ کیسا ہے، کیسی ایک چیز ہے جس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا. اور دنیا میں اور کوئی ملزم جو ہے نا وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرا کیس یہ جج نہ سنے. یہ بھی غور، وہ دیوانی مقدمے ہوتے ہیں، لٹیگیشن کے مقدمے ہوتے ہیں، سول لٹیگیشن کے دوسرے ہوتے ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. اب ایک ملزم جو ہے نا، جو کرمنل جو ہوتا ہے اس کا لا، اس کے اندر جو کرمنل ایکٹ آپ نے کیا اس کا جو سزا سنا رہا بندہ، اس کو نہیں آپ کہہ سکتے. اس کے اوپر بھی کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی بندہ نہیں بولتا. سارے شور شرابہ کرتے رہتے ہیں باقی چیزوں، اس کے اوپر نہیں بولتے. جو اصل پوائنٹ ہے اس کے اوپر نہیں بولتے کیونکہ بڑے اداروں میں یہ بیٹھ چکے ہیں. خیر، بنگلہ دیش پہ آ جائے. مجھے الرحمان کا ایکٹ بہت اچھا لگا. حسینہ بہت اچھی. اب حسینہ کی جو سٹوری تھی سیم سٹوری تھی جو عمران خان کی سٹوری تھی، جو عمران خان کو 2018 میں کیا گیا، سیم ہی سارا کچھ کام. اس سے کوئی 15 سال 10 سال پیچھے، اس 2018 سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو حسینہ اسی طرح ایک پیج بنا کے آئی تھی، اس طرح سب کو اس نے اٹھا کے پھینک دیا تھا. بہرحال بنگلہ دیش کو اتنا ہم نے پسند کیا اور سارا دارمدار وہ بنگلہ دیش پہ ہو گیا. آگے قسمت کیا بری ہوئی؟ قسمت یہ بری ان کی ہوئی کہ وہ سارے کا سارا جو سیٹ اپ ہے وہ اڑ گیا. بنگلہ دیش ماڈل، جس کو بنگلہ دیش ماڈل کہتے تھے، وہ اڑ گیا. جو آپ کے لیے جھوٹ بولے وہ جھوٹ ان کے بنگلہ دیشیوں نے کہا کہ یہ بکواس کر رہا ہے. کیوں؟ یہ جس کو ہیرو بنا رہا تھا عمران خان، جس کو ہیرو بنانا تھا مجیب کو، تو بنگلہ دیشی عوام نے تو اس کے اوپر پیشاب کی ہے، اس کے اوپر جوتے مارے ہیں. اب جن کا لیڈر تھا وہ جوتے مار رہے ہیں اور ہمارے والا کہہ رہا ہے یہ ہوگا. لیکن منوسیت ادھر بھی رہی. ایک دفعہ بیان دیا، صرف تصویر بھی نہیں توڑائی، بیان دیا ہے کبیر حسینہ کیا بات ہے، اس کا باپ کیا بات ہے. ایسی آندھی چلی اس کی حکومت اڑ گئی. نحوست جو ہوتی ہے نا، نحوست کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ سب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی نیت خراب ہوتی ہے. جس بندے کی نیت خراب ہوتی ہے اس کی تقدیر بھی خراب ہو جاتی ہے. وہ جہاں بیٹھتا ہے وہاں بھی نصرت پھیلتی ہے، جس کا نام لیتا ہے وہاں بھی نصرت پھیلتی ہے. میں اسی لیے اچھی ویڈیو نہیں بناتا کہیں میرا نام اس کو تک نہ پہنچے، میرا نام منہ سے نہ لے لے، نصرت ادھر آ جائے. اس لیے میں ذرا ٹھنڈا رہتا ہوں. خیر، کم بیک ٹو دا پوائنٹ. ہم نے یہ نہیں سوچنا یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا ہو گیا. ہم نے یہ نہیں سوچنا. ہمارے سوچنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں دوستو. ہمارا آئین اور قانون ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سمپل سی بات ہے. ہمارے پاکستان کے ریکوائرمنٹس کیا ہے؟ ہمارے پاکستان کی سب سے جو بڑی ریکوائرمنٹ ہے نا، یہ غور کریں. جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا تو کہیں نوکری ملتی ہے، آپ اگر آسانی سے ساری زندگی وہاں نوکری کرنی چاہتے ہیں، مالک کو آپ کی کمی محسوس ہو، آپ کو مالک کی کمی محسوس ہو، تو اس کا بہترین طریقہ ہے آپ جب پہلے دن جاب پہ جائیں، جانے سے بھی پہلے جاب کی ریکوائرمنٹس چیک کریں کہ آپ کی جاب کی آپ سے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں 2 3 4 ہوتی ہیں مین. اس کو مین ٹارگیٹ پہ رکھیں. جاب کی ریکوائرمنٹس اپنی پوری کرتے رہے، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا بھی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو پھر ہی اس کا کوئی فائدہ ہے، ورنہ آپ باتیں کرتے رہے ساری زندگی تو لگے رہیں. جو پاکستان کے ریکوائرمنٹس پہ واپس آئے نا، تو پاکستان کے ریکوائرمنٹس یہ ہے یا امن شانتی ہو، سڑکیں اس کی ہر وقت بھری نہ ہو، ادھر یہ زندہ باد اور مرد آباد بند ہو، ساری قوم سر جوڑ کے ایک اپنی ترقی اور یہ حالات جو کر کے گئے ہیں لوگ، ان کے اندر سے نکلنے کے لیے راستے ڈھونڈیں، اپنے ایفرٹس لگائیں، اپنے تجزیے نہ پیش کریں، کر کے دکھائیں عملی طور پہ. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ وہ ہے اور ہم کر رہے ہیں کہ بھی ہر وہ جو باہر نکل کے تقریر جاڑتا ہے ہم اس کی تقریر سنتے ہیں. جو ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا کان کتا لے گیا، ہم کتے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنے کان کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھتے. کبھی کو مولوی باہر آ رہا ہے سڑکوں پہ
کبھی کو فلانا آ رہا ہے، کبھی ٹمکانا آ رہا ہے. یہی مولوی نکلے تھے، یہی جس کے ساتھ نکلے اسی کی حکومت تھی، اور اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹے تھے، کبھی نہیں کوئی نکلتا تھا. اور جب جو ہی حکومت چینج ہوئی ہے، حکومت کو مسائل ہیں اتنے زیادہ، آگے راستہ نہیں مل رہا، تو حکومت کا راستہ روکنے کے لیے باہر آ گئے ہیں. یہ سسٹم، یہ نظام دور ختم ہونا چاہیے. غور کریں پاکستان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. پاکستان کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ امن، شانتی، ایسی فضا بنے جس میں کاروبار آئے، جس میں انویسٹمنٹ آئے، جس میں ہم اپنے قرضے اتاریں، قرضے اتار کے لوگوں کو قرضے دیں، قرضے اتاریں، اپنے سارا کوئی بنائیں، اپنی ترقی پہ واپس آئے. 2018 جہاں سے ہمیں سلپ کیا گیا تھا وہاں پہ پہنچیں، اس جگہ سے پہنچ کے پھر آگے وہاں سے ترقی کا سفر شروع کریں. لیکن وہاں پہ پہنچنے کے لیے وہاں سے گرانے والے کو سزا دینی لازمی ہے. اس ڈگر سے جہاں پہ مگن تھے، اس ڈگر سے گرانے والوں کو سزا دیے بغیر راستہ نہیں پورا سکتا، کیونکہ وہی ابھی تک وہی راستے میں روڈے اٹکا رہے ہیں. جب آپ ان کا صفائی نہیں کریں گے، روڈے اٹکانے سے باز نہیں آئیں گے. اگر آپ ان کو نہیں لٹکائیں گے تو خاموش ہو جائیں گے، تو چلو وہ نہیں کر سکیں گے، تو ان کے پیچھے جو لیڈیں ہیں وہ اور بندے وہاں بٹھا دیں گی. وہ غافل نہیں ہوتی، ہم غافل ہوتے ہیں. ہم اب بھی آج بھی غافل ہیں. آج بھی لوگ کھڑے ہو کے سوشل میڈیا پہ وہی کام کر رہے ہیں اور زندہ باد کر رہے ہیں. ان سے پوچھے کیا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ منتھلی مجھے اتنے پیسے مل جانے ہیں، بس جس کام کے پیسے ملنے ہیں وہی کرنا ہے نا. تو آپ کوئی ایسا سسٹم بنا دیں اس قوم کو کہ اس کو پیسے کمانے کا راستہ کوئی اور مل جائے، تو ملک دشمنوں کے لیے یہ کام کرنا چھوڑ دیں. اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. یہ باہر سے ہمیں سارے بند کروانے پڑیں گے، جتنے بھی روڈیں صاف کرنی پڑیں گی، سکون کرنا پڑے گا. جج سے جلوسوں پہ مکمل پابندی ہونی چاہیے میرے حساب سے. جمہوریت گئی تیل لینے، ججز جو ہیں ان کو فکس کرنا پڑے گا، ورنہ یہ بڑا ٹائم کھوٹا کر رہے ہیں. سب سے زیادہ نقصان ججز نے پہنچایا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.